کیا اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے ان اصولوں میں ایک اصول بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے نہ مایوس ہوں اور نہ کسی کو مایوس کریں۔ شریعت نے مایوسی کو کفر بتلایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مایوسی ہمارے سماج کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے تباہ کن ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ خرابی پیدا کرنے والی ہے۔ لہذا کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، اور نہ کسی دوسرے کو مایوس کریں۔ جہاں تک ممکن ہو امید رکھیں بہتری کی، امید رکھیں سدھار کی، امید رکھیں حالات کے بہتر اور اچھا ہونے کی۔ نا امیدی میں کوئی الٹا سلٹا قدم اٹھا لینا ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے، اور بعد میں ہمیں سوائے پچھتانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غالب کہتے ہیں کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ۔ دیکھیے کیا ہے یہ مایوسی والی بات۔ آج تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار وصال یار ہو جائے، دعا مانگتے 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 یہ دن آ گیا، اب تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا کو اور قبولیت کو آپس میں بیر ہے، جو ہم دعا مانگتے ہیں اس کے الٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مایوسی والی بات ہے۔ ہم مایوس ہو گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج تک وصال یار کی دعا کی تھی، اب ہجر یار کی دعا کریں گے۔ مطلب اب تک کہتے تھے کہ یار سے وصال ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اس کے قربت مل جائے، لیکن نہیں ہو رہی ہے، تو اب سے دعا کیا مانگیں گے؟ کبھی اس سے ملاپ نہ ہو، جدائی ہو جائے، کبھی اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ تو شرعی مسئلہ الگ ہے کہ دعا قبول کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مایوسی انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے، اور غلط راستے پہ پڑنے کے بعد آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ترسم نہ رسی بکاب اے عربی کی راہ کے می روی بترکستان است۔ مجھے ڈر ہے اے شخص، تو کبھی کعبہ نہیں پہنچ پائے گا، تو نکلا گھر سے کعبے ہی کے ارادے سے ہے، نیت تیری کعبے کی ہے، سوچ کر جا رہا ہے کہ میں کعبہ جا رہا ہوں، لیکن افسوس تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ کہ راہ کے می روی بترکستان است، اس لیے کہ جس راستے پر تو جا رہا ہے یہ راستہ کعبے کا نہیں ہے، ترکستان کا ہے۔ یہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے، وہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اب ارادہ ہے کعبہ پہنچنے کا اور راستہ پکڑ لیا ترکستان کا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی زندگی کے ہمارے اصول، زندگی کی پریشانیاں، مصیبتیں، کٹھنائیاں، دشواریاں، ہم کبھی کبھی ان سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک صاحب کو نصیحت کی گئی، بھائی ماشاءاللہ آپ اچھے گھرانے کے فرد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، بھائی مسجد بھی آیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو۔ جواب دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھی، ہم نے بھی پڑھی اور خوب پڑھی، 5 وقت کی پڑھی، پابندی سے پڑھی، لیکن بھیا ہمیں نماز میں کچھ ملا نہیں۔ اب آپ پڑھ رہے ہو، آپ پڑھو، ٹھیک ہے،
ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، ہمیں نماز سے کچھ نہیں ملا۔ کیوں پڑھے ہم نماز؟ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے۔ کیا دیا اللہ رب العزت نے ہمیں؟ اس آدمی کی سوچ، اس کی فکر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ غلط راستے پر پڑ گیا ہے، اس نے ٹریک بدل دیا، یہ تباہی کے راستے پر جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے اب میرے لیے یہی راستہ مناسب ہے۔ جو سیدھا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ مایوسی کی وجہ سے۔ مایوسی نے اس آدمی کو راستہ بدلنے پر، صحیح راستے کو غلط اور غلط کو صحیح ماننے پر مجبور کر دیا۔ آپ غصے میں، جھنجھلاہٹ میں ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی پر کاربند رہے تو یقین جان لیجئے 100% آپ ناکامی سے دوچار ہوں گے اور کبھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے یاس و قنوت کو چھوڑیں، امید اور بہتر مستقبل کی تلاش میں ہر دن نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ منزل مقصود پر گامزن ہو جائیں۔ مایوسی کو پھٹکنے نہ دیں۔ اتنے دن ہو گئے، ارے کیا ہوا؟ کوئی زندگی ختم ہو گئی اور ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا کرو، رسول نے کہا ایسا کرو۔ ہم یہ سوچ لیں اپنے طور پر کہ میاں تم بہت سمجھدار ہو، اللہ نے صحیح بات نہیں بتائی، رسول نے صحیح بات نہیں بتائی، صحابہ کرام تابعین نظام نے صحیح بات نہیں بتائی، تم جو سوچ رہے ہو یہ صحیح بات ہے۔ شیطان کے چکر میں ہو آپ، شیطان آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ آپ کو مایوس دیکھ کر اس نے اپنے چنگل گاڑ دیے ہیں آپ کے دل میں، اور آپ سے وہ کرانا چاہتا ہے جس میں اس کا بھلا ہے، وہ نہیں جس سے آپ کا بھلا ہے۔ تو آپ مایوسی سے نکلیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے میں، ایک شخص، اس کو زندگی میں پتہ نہیں کن حالات کے پیش نظر ایسا ہوا کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کا شوقین بن گیا، اور ایک دو آدمی نہیں، یکے بعد دیگرے اس نے 99 آدمی قتل کر دیے۔ اتفاق کی بات، اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح سے وسائل موجود نہیں تھے، ذرائع موجود نہیں تھے، یا وہ اتنا چالاک و شاطر تھا کہ قتل کرنے کے بعد کبھی پکڑا نہیں جاتا تھا۔ 99 قتل کر دیے اس نے، لیکن ایک دن اس کے دل میں آیا کہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، ایک دن تو مرنا ہے مجھے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا کرے گا میرے ساتھ؟ اور یہ سوچ کے تھرا گیا، کیا کروں؟ سوچتے سوچتے دل میں آیا کسی عالم سے پوچھوں۔ بستی میں جو سمجھدار لوگ تھے ان کے پاس گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا سکے؟ لوگ جانتے تھے اس کو، جانتے تھے اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب سنا کہ یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں نے اس کو پتہ بتایا ایک زاہد و عابد کا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی مناسب راستہ بتا دے گا۔ وہ گیا، ایک عابد آدمی، زاہد، جس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے ایک چھوٹی سی دنیا اپنی الگ بسا رکھی ہے، نہ باہر نکلتا ہے، نہ کام کاج کرتا ہے، نہ بیوی بچوں سے تعلق رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جذباتی، تھوڑے سے گناہ کو بھی بہت بڑا ماننے والا۔ اس آدمی نے جا کر اس سے ذکر کیا، میں ایک گنہگار آدمی ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے تو نے؟ 99 قتل کیے ہیں میں نے، 99 قتل کیے ہیں، اور توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے دیکھا، ارے میری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو کہہ رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو گیا میری زندگی میں، کسی بھی وجہ سے، کنہیں بھی حالات کے تحت، اب میں اچھا بننا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا،
جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 کیوں پورے 100 کر لیے جائے. خنجر نکالا اور اس کے مار دیا، قتل کر دیا اس کو، اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر سے اس کے دل میں وہی بات پیدا ہوئی، میاں دنیا میں تم نے قتل کیے ہیں، پکڑے نہیں گئے ہو، بھاگ کھڑے ہوئے ہو، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ ہی راستہ ہو سکتا ہے. پھر گیا لوگوں کے پاس اور لوگوں سے کہا کوئی راستہ ہے میرے لیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس بار لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا. عالم کا نام سن کر، اس کا پتہ پوچھ کر وہ عالم کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ مایوسی کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے. اس نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ ضرور اللہ رب العزت تیری توبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن جہاں کا تو رہنے والا ہے، جس علاقے سے تیرا تعلق ہے، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور انہی کی صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے تیرے اندر یہ برائیاں آئی ہیں. تو ایسا کر، یہ علاقہ چھوڑ دے اور فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. وہاں چلا جا، ان کی صحبت میں رہے گا تو تیرے اندر بھی اچھے اثرات پیدا ہوں گے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی طلب پیدا ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر نہیں گیا، وہیں سے سیدھا اس بستی کی طرف رخ کر دیا اس نے. پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. میرے آقا آپ نے ان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. میرے آقا آپ نے ان کو. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں. وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے ایک آدمی کا واقعہ جس نے 100 قتل کیے تھے، اور آخر میں وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کوئی راستہ ہے؟ اور اس نے اس کو ایک راستہ بتلایا، اور پھر وہ وہیں سے اس راستے کے لیے رواں دواں ہو گیا. چونکہ طلب صادق تھی، ارادہ پکا تھا، احساس جرم تھا، توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی دل کے اندر بے انتہا تمنا اور طلب تھی، اس لیے وقت اس نے ضائع نہیں کیا، وہیں سے سیدھا چل دیا اس بستی کی طرف. اللہ رب العزت نے ملک الموت کو اس کے پاس بھیجا. وقت پورا ہو چکا تھا، روح قبض کر لی گئی. ملک الموت سے کسی بھی انسان کی روح کو لینے کے لیے 2 طرح کے فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتے وہ جو جنت کی طرف سے آتے ہیں، اور ایک فرشتے وہ جو جہنم کی طرف سے آتے ہیں. جنت والے فرشتوں نے کہا کہ اس روح کو ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس کو
جنتی لباسوں میں بسا کر، خوشبوؤں میں بسا کر اس کو جنت کی طرف لے جائیں۔ جہنم سے آئے ہوئے فرشتوں نے اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے نہیں یہ کون آدمی ہے؟ اس آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ جس آدمی نے 100 آدمی قتل کیے ہوں، بھلا اس سے جنت کا کیا لینا دینا ہے؟ بات ان کی بڑی وزندار و معقول لگ رہی تھی، لیکن جنت کے فرشتوں نے جواب دیا، بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا اور ایسی بستی میں جا رہا تھا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اسے احساس ندامت تھا، غلطی کا اعتراف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس کی پکڑ کی چنتا اس کو کھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ نیکی کے راستے پر چل رہا تھا، بہتری کے راستے پر چل رہا تھا، گویا کہ جنت کے راستے پر چل رہا تھا، لہذا ہم ہی لوگ زیادہ مستحق ہیں اس کی روح لے جانے کے۔ اب دونوں میں بحث ہو رہی ہے، ہر ایک آدمی اپنی بات کو مدلل بنا کر پیش کر رہا ہے اور اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ اس کی روح کو لے جانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ادھر بھیجا۔ ان لوگوں کی نظر جب اس پر پڑی تو کہا کہ اچھا یہ ایک انسان ہے، اس کو بلاؤ اور اس سے فیصلہ کرا لیتے، یہ جو فیصلہ کرے اس کو مان لیتے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو بلایا، وہ آیا، کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جنت سے آئے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ دوزخ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ آدمی ایسا تھا، اب جا رہا تھا توبہ کے لیے، نیک راستے پر، نیک تمنا میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی روح کو کون لے جائے؟ جنت والے فرشتے یا جہنم سے آئے ہوئے فرشتے؟ اس نے کہا دیکھو یہ فیصلہ تو کرنا بڑا مشکل اور دشوار ہے، کون لے جائے؟ ایسا کرو، اس جگہ کو ناپو جس جگہ سے یہ آ رہا ہے، اور اس جگہ کو بھی ناپو جہاں یہ جا رہا ہے، اور پھر دیکھو کون سی جگہ قریب ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے۔ اگر وہ جگہ قریب ہے تو جہنم سے آئے ہوئے فرشتے اس کی روح لے جائیں، اور اگر وہ جگہ قریب ہے جہاں یہ جا رہا ہے نیک لوگوں میں، تو اس کی روح کو جنت سے آئے ہوئے فرشتے لے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، جگہ ناپی گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ جدھر سے وہ آ رہا تھا اس کو کہا کہ تو پیچھے ہٹ جا، اور جہاں وہ جا رہا تھا اس سے کہا کہ تو آگے بڑھ کے آ، قریب ہو جا۔ دیکھا تو وہ جگہ قریب نکلی، فیصلہ جنت سے آئے ہوئے فرشتوں کے حق میں ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ صحیح حدیث کا ہے، کوئی وہیں بیکار کا واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مایوسی ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی سمسیا ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ مایوسی کو کبھی پاس نہیں آنے دینا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، اچھی امید کے ساتھ زندہ رکھو۔ آج ایسا نہیں ہوا، انشاءاللہ کل ہو جائے گا، کل نہیں ہوا کوئی بات نہیں، پرسوں ہو جائے گا، فلاں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے، وہ آدمی کا ایسا کر دے گا۔ ہمیشہ امید باقی رکھو، امید پر دنیا قائم ہے۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سب سے خطرناک ہو جاتا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پھانسی لگا سکتا ہے، ٹرین کے سامنے کود کر اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے، کسی نہر یا دریا میں کود کر خودکشی کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کا اپنے ساتھ ہے۔ سماج کے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے سماج میں افراتفری پیدا کر سکتا ہے۔ ملک کی جو حکومت ہے، مقننہ ہے، عدالت ہے، اس سے انصاف کی امید اگر اس کو اٹھ گئی تو ملک کے خلاف ہو کر وہ ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نا امیدی سب سے بڑی اور گھاتک بیماری ہے، اسی لیے اسلام نے اس سے منع کیا۔
ना उम्मीद ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफान। ये इकबाल ने कहा। अगर उम्मीद रखते हो तो एक न एक दिन अच्छे नताइज आएंगे, बेहतर नताइज आएंगे, प्रॉब्लम हल हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। वक्त लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऐसा ही रहे। बुजुर्गों से सुना है और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बुजुर्ग हमेशा से ये कहते चले आए हैं, उम्मीद रखो अच्छा होगा। 12 बरस में तो घूरे की भी रुत बहुरती है। मतलब हमारे यहाँ रिवाज है पहले ज़माने से, हर एक आदमी अपना एक घूरा रखता है, यानी अपने घर का सारा कचरा, कूड़ा करकट, गोबर शोबर, सारी चीज़ें किसी एक जगह ज़मीन में गड्ढा खोद कर वहाँ पर डालने की इब्तिदा करता है। डालता रहता है, एक दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, यहाँ तक के 1 साल 2 साल गुजर जाती है। फिर क्या होता है, जगह वो भरने लगती है, कूड़ा डालना बंद कर देते हैं। साल के 12 महीने में कई बार बारिश होती है, पानी की वजह से ये जो कूड़ा करकट जो कुछ भी हमने डाला था सब गल सड़ जाता है। बज़ाहिर तो ये बेकार चीज़ है, लेकिन हमारी ज़मीन की ज़िंदगी के लिए, उसकी ग़िज़ा के लिए ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण चीज़ है। ये निहायत ही उम्दा खाद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। यूरिया की ईजाद से पहले और दूसरे फर्टिलाइज़र के ईजाद से पहले हमारे यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता था, यही खाद, और हमारी खेती बहुत अच्छी होती थी और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और किसी तरह की बीमारी नहीं। देखिए, कुछ दिन ज़रूर लगे, वक्त ज़रूर लगा, महीने लगे, साल लगे, लेकिन वही घूरा हम अपने सर पे उठाकर अब जाते हैं अपने हाथों से अपने खेतों में बिखेरने के लिए इज्जत के साथ। इसलिए ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीदी सबसे बड़ी और बुरी बला है और ये हमारी खुशगवार ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। खुशगवार ज़िंदगी के लिए उम्मीद रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है। और इस तरह हम आज के इस एपिसोड के अख्तिताम तक पहुँचते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का, दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कश खोल दिए, बाबे जहालत बंद किया और i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। क्या कर रहा है? रिलैक्स मेरे भाई, ये क्यों इतनी रफ्तार? अरे यार तू इतना डरता है, मुझे नहीं मालूम था। यार डरने वरने की बात नहीं है, पर ये इतनी तेजी ये अच्छी बात नहीं होती। यार अच्छी तो एक ही बात होती है और वो होती है रफ्तार। और जब गाड़ी स्पीड से जाती है ना दोस्त, तो मेरे रगों में खून मचलने लगता है, मचलने, समझा? यही तो मजा है, नशा है। और तू मुसलमान है और तेरे लिए नशा हराम है। अब तो ये मजहब को बीच में मत लेकर आ, ठीक है? इस उम्र में हम मजा नहीं करेंगे, एडवेंचर नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? सिर्फ यही उम्र नहीं है, सारी जिंदगी पड़ी है मजे के लिए, एडवेंचर के लिए, पर हमारे दीन की हद में रहकर। दीन की हद में रहकर तो तू यार ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ या किसी गैर महरम के साथ हूँ, अपने दोस्त के साथ ड्राइव का मजा ले रहा हूँ। अब जी भी लेने दे यार। अरे जीने को तो बोल रहा हूँ, और अगर नहीं बोलूंगा ना तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। अरे मेरे भाई क्या कर क्या रहा है तू? स्पीड लिमिट से 100 कदम आगे जा रहा है। तो और ये स्पीड लिमिट जो होती है ना, वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है।
और अगर जानबूझकर तू इस लिमिट को क्रॉस करेगा ना तो पता है इसका मतलब क्या है? क्या है तू ही बता दे। खुदकुशी, हराम मौत की कोशिश। सवाल अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। दुआ? कैसी दुआ अब्बू, मैं समझा नहीं। भाई उमरा जाने की तैयारी शुरू कर दो। ओह, आपको ट्रैवल एजेंट दोस्त है ना, क्या नाम है उनका? आमिर। आमिर। उनका फोन आया था, उसने बताया कि आपकी और आपकी अम्मी की टिकट का इंतजाम हो गया। तुम्हारी अम्मी तो इस बात से खुशी से फूले नहीं समा रही है। पिछले 1 घंटे में 100 बार मुझसे पूछ चुकी है कि मुशर्रफ कहाँ है, वो कब आएगा। अरे अब्बू, अपना ये ना अपने शौकत भाई, हाँ। शौकत भाई के यहाँ देखा काफी भीड़ लगी हुई है। भाई उसके चचा साथ भाई का इंतकाल हुआ है, इसलिए सब लोग वहीं जा रहे हैं। इंतकाल? अब अचानक कैसे? भाई उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना। मुशर्रफ, मुशर्रफ बेटे, उठो बेटा। बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटे, उठो। मुशर्रफ, मुशर्रफ बेटा भाग। मुशर्रफ, मुशर्रफ, इतनी हैरत से वहां क्या देख रहे हो? कोई आने वाला है क्या? मुशर्रफ, क्या बात है, इतने पसीने में नहाए हुए हो, सब खैरियत तो है? अबू वो ये दरवाजा, अबू अम्मी। बेटे जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब लोग खाने पे इंतजार कर रहे हैं और सना ने भी अब तक कुछ नहीं खाया है, जिद पकड़ कर बैठी है कि अब्बू के साथ ही खाएगी। चलो चलो आ जाओ जल्दी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मेरी एक छोटी सी गलती मेरे घर की सारी खुशियों को आग लगा देती। मेरे अम्मी अब्बू जीते जी मर जाते। मेरी बीवी और बच्ची का क्या हाल होता? यासिर की मौत का गुनाह भी मेरे सर आता। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी जान बख्श दी। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल मरने वाले लोगों में 1,55,000 लोग जंगों में मरते हैं, जबकि 12,40,000 मौतें रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, जिनमें तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है। 50 लाख लोग जख्मी या जिस्मानी तौर पर लाचार होते हैं। मतलब 3,395 मौतें और 13,700 जख्मी हर दिन। ऐसी गिनती में शुमार होने से बचें। रफ्तार आपको जल्दी पहुंचाएगी आपके अंजाम तक। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। i+ टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا। अब तक हमने
5 پوائنٹس دیکھے ہیں قرآن اور حدیث سے دنیا میں کامیابی کے متعلق. سب سے پہلے علم حاصل کرنا. نمبر 2 اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا. نمبر 3 اویلیبل ریسورسز جو مہیا ہے ذریعے انہیں استعمال کرنا. نمبر 4 فیصلہ لینے میں اطمینان سے فیصلہ لینا، سوچ سمجھ کے لینا، مشورہ کرنا، استخارہ کرنا، پھر قدم آگے بڑھانا. نمبر 5 جب فیصلہ لے لیے تو اس بات میں جم جانا، اس میں مداومت اختیار کرنا، جم کے کام کرنا اور مایوسی سے بچنا اور گیو اپ کرنے سے بچنا اور اگر کہنے سے بچنا اگر کچھ الٹا ہو جائے تو، کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نان مسلمز جنہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آج